کافی لوگوں کو یہ نہیں پتا MBTI کیا ہے. دیکھیں MBTI بیسیکلی ایک حرف عام میں ایک علم کا نام ہے جس کو انسانوں کی قسموں کا علم کہتے ہیں. ہمیں تو ہر لیول پہ یہ پڑھانا چاہیے کہ بھئی انسانوں کی قسمیں ہیں اور سب سے قیمتی چیز انسان ہے. یہ جو MBTI ہے پاکستانیوں کو گرو کرنے میں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی زندگی کو ترتیب دیں، اپنی کامیابی کو سمجھیں، آپ کو کیا چاہیے اس طریقے سے اس کو حاصل کر لیں. جس نے بھی باغبانی کی ہے اس کو پتہ ہے کہ ہر پودے کی الگ ریکوائرمنٹ ہے، اسی طرح ہر ٹائپ کی الگ ریکوائرمنٹ ہے. لوگوں کو یہ اویئرنیس ملنی چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے اس پہ کہ ہم جب اپنی ٹائپ پہچان لیں گے تو ہم اس دنیا میں کیا نہیں کر سکتے. Who you need to be, who you are، جو ہیں وہ کریں. شیر کہے میں تو تیر کے کامیاب ہوں گا تو ڈوب جائے گا. مچھلی کہے میں تو بندر کی طرح اچھلنا چاہتی ہوں تو وہ بھی پریشان ہو جائے گی. یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. السلام علیکم. آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ مہتاب خان تنولی بڑھتا ہوا پاکستان کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں، اور یہ پوڈ کاسٹ جو ہے ریحان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے چلے گی. اور آج آپ کو میں بتاؤں کہ آج ایک ایسی پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہیں جن کا میں تعارف اس طرح سے کرواؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خداداد صلاحیت دی ہے کہ لوگوں کے اندر کی پرسنالٹیز کیا ہوتی ہیں ان کو پہچان جاتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے فاؤنڈنگ ایکسپرٹ آف پرسنالٹی ٹائپ ان پاکستان، اور اس انسانی شخصیت کی جو کہتے ہیں کہ اس کے ماہر ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کو، انسان کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں ڈاکٹر قمر حسن. اور آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا ان کا، اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیے گا. اس میں آپ کو آپ کو گرو کرنے میں بہت آسانی ملے گی، اور ہمارے ملک کے جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں ان کو اس کی بہت سخت ضرورت ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ جی، بالکل بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. نہیں آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اٹس پلیجر بینگ ہیئر. تھینک یو سر. سر یہ ہے کہ یہ جو MBTI ہے اس کے بارے میں تو ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے. تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنے بارے میں خود سے بتائیں گے. قمر حسن، ڈاکٹر قمر حسن، پہلے ڈاکٹر تو بعد میں ہوئے، پہلے وہ خود کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کس طرح سے؟ نہیں، میری پیدائش تو پنڈی کی ہے، لیکن ہماری فیملی نے انڈیا سے مائیگریٹ کیا، بہار سے. اینڈ ہم لوگ کراچی میں ہی بیس ہیں شروع سے. میرے فادر کی جاب کراچی میں تھی، ہی واز اے ٹیچر، تو یہیں میری تعلیم ہوئی، یہیں سے میں نے میڈیسن کیا. اور بس ظلم اچھا نہیں لگتا تو ظلم کے خلاف آواز. دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ ظلم برداشت کر لیں یا بغاوت کریں. تو میں نے ہمیشہ بغاوت کی. کبھی بھی کہیں بھی مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئی تو میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور میری والدہ کا بڑا میرے اوپر بہت ہی ان کا اسپیشل ٹریٹمنٹ رہا، انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. تو بہرحال تو میں یہی کہوں گا کہ میں ایز اے ڈاکٹر اپنی پریکٹس کر رہا تھا. اس کے بعد پھر میں نے، جب سے مجھے اس علم کا پتہ چلا تو میں پھر 2004 سے میں انسانوں کی قسموں کے علم میں ہوں. اسی علم سے ریلیٹڈ میں مختلف کام کر رہا ہوں، اور میری جو جستجو ہے، میری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ بہترین خالق کی جو بہترین تخلیق ہے اس کو اس کا مقام بتایا جا سکے، وہ اپنے مقام کو پہچان سکے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور وہ لوگوں سے نہ پوچھے کہ میری صلاحیت کیا ہے یا میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتی ہوں. اللہ کی بہترین تخلیق اگر یہ لوگوں سے پوچھے گی کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، تو یہ تو بہت دکھ کی بات ہے. تو میری یہ جستجو ہے کہ ہم انسان کو اس کا مقام دلا سکیں.
انسان اپنے مقام کو پہچان سکے. میری جو جستجو ہے، کوشش ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ایکو سسٹم بنائیں، ایک ایسا کلچر بنائیں جہاں انسانوں کو ان کے مزاج سے پہچانا جائے، انسانوں کو ان کی ٹائپ سے پہچانا جائے، انسانوں کو پہچانا جائے نہ کہ جج کیا جائے، ہے نا. انسان کو اس کی عظمت کے ساتھ پہچانا جائے، ہے نا. دوسرے لوگ بھی انسان کی عظمت کو پہچانیں اور انسان خود بھی اپنی عظمت کو پہچانے. تو میں ایک ایسا سسٹینیبل سسٹم بنانا چاہتا ہوں جس میں ہمیشہ چونکہ انسان تو آ رہے ہیں، تو جس سسٹم میں کسی بھی انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو. اور دیکھیں، جنت یہ ہے امتحان. دنیا میں کامیابی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم تو دنیا میں بھی پیچھے رہ گئے نا. تو یہ چیز میرے سمجھ نہیں آتی، ہے نا. تو ہماری لڑائی تو جنت کی لڑائی ہے. مسلمان کا کام تو ہر انسان کو جنت میں لے کے جانا ہے. بالکل. اور ہم تو کوڑیوں کے محتاج ہو گئے. بالکل. تو یہ انسان اتنا گرا کہ وہ کہیں کا نہیں رہا. تو یہ چیز مجھے دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے. اور میری یہ کوشش ہے کہ ایک ایسا کلچر، ایک ایسا سسٹم بنا دیں کہ انسان کو، جو کہ بہترین خالق کی بہترین تخلیق ہے، وہ اپنی عظمت کو خود بھی پہچانے اور لوگ بھی اس کی عظمت کو پہچانیں اور انسان کو کمتر نہ سمجھ کر ڈیل کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اتنی سحر انگیز گفتگو آپ کرتے ہیں کہ انسان سنتا ہے، غور سے سنتا ہی چلا جائے. سر یہ بتائیں ہمارے لوگوں کو، ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں، کافی لوگوں کو یہ نہیں پتہ MBTI کیا ہے. تو واٹ از MBTI؟ دیکھیں، MBTI بیسیکلی ایک حرف عام میں ایک علم کا نام ہے جس کو انسانوں کی قسموں کا علم کہتے ہیں. انسانوں کی قسم، ٹائپ. دنیا میں اللہ نے تقریباً ہر چیز کو ٹائپ میں بنایا ہے. پھل بھی ٹائپس میں ہوتے ہیں، سیب، کینو، کیلا، پپیتا، یہ سب پھل ہیں. ٹائپس آف فروٹ. پرندے، مختلف طرح کے پرندے ہیں، مختلف طرح کے جانور ہیں. اسی طرح سے مختلف طرح کے انسان ہیں. تو انسانوں کو اپنی ٹائپ پہچاننا، یہ، اور ہر ٹائپ بہترین ہے مگر مختلف ہے. ہمیں ہر ٹائپ کو اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے اور ہر ٹائپ کو اس کے لحاظ سے ڈیولپ کرنا چاہیے، ہے نا. اور ہر ٹائپ کو اللہ کی بہترین تخلیق سمجھ کے ڈیل کرنا چاہیے کہ وہ کتنی اللہ نے عظیم شخصیت بنائی ہے. تو یہ یعنی اس کی میری کوشش ہے کہ ہم ایک ایسا کلچر بنائیں جس میں ہر آدمی اپنے آپ کو پہچانے اور ہم ایک دوسرے کو اس کی ٹائپ کے مطابق ڈیل کریں. اب ایک تربوز ہے، آپ تربوز کھائیں اور یہ شکایت کریں کہ اس میں سے خربوزے کی خوشبو نہیں آ رہی. آپ کینو کھائیں اور کہیں یار یہ سیب نہیں لگ رہا. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. آپ سوزوکی میں بیٹھیں اور کہیں یہ ٹویٹا نہیں لگ رہی. یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا. یہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ظلم انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ باپ سمجھتا ہے بچہ میرے جیسا ہے، ماں سمجھتی ہے بیٹی میرے جیسی ہے، ہونی چاہیے، استاد سمجھتا ہے شاگرد میرے جیسا ہونا چاہیے، جو مجھ سے مختلف ہے وہ صحیح نہیں ہے، اچھا ہے یا برا. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کی ٹائپ تو سمجھ لیتے ہیں. ہمارے اندر پھلوں کو پہچاننے کی صلاحیت ہے. ہم کینو کو تو کیلا نہیں کہتے، ہم تو سیب کو تو آڑو نہیں کہتے، لیکن ہم انسانوں کو نہیں پہچان سکتے اور نہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے. ہمیں تو ہر لیول پہ یہ پڑھانا چاہیے کہ بھئی انسانوں کی قسمیں ہیں اور سب سے قیمتی چیز انسان ہے اور اس کو پہچان لیا جائے. دیکھیں MBTI جو ہے نا، یہ MBTI بیسیکلی انسانوں کی قسموں کا علم ہے. اور یہ ایک ڈسپلن ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ٹائپس میں بنایا ہے، جس طرح اللہ نے پھلوں کو ٹائپس میں بنایا ہے، اس طرح اللہ نے انسانوں کو بھی ٹائپس میں بنایا ہے. تو MBTI بیسیکلی ایک علم کا نام ہے، ایک علم کا نام پڑ گیا ہے
جس علم میں ہم انسانوں کی قسموں کو پڑھتے ہیں، انسانوں کی قسموں کو جانتے ہیں، بالکل. اور اس علم کے ذریعے سے ہم نے پہچانا کہ انسانوں کی فطرتاً نیچرلی انسان 16 طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی انیٹ ٹائپس ہوتی ہیں، اور ہر انسان 16 میں سے کسی ایک ٹائپ کا پیدا ہوتا ہے اور اسی میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ ٹائپس چینج نہیں ہوتی. تو MBTI بیسیکلی اٹس اے ڈسپلن. یہ ایک پورا ایک ڈسپلن ہے، ایک کیا کہتے ہیں سبجیکٹ ہے جس میں ہم انسانوں کی ٹائپس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ ایک بہت اسینشیل سبجیکٹ ہونا چاہیے. اور یو تھنک کہ اسکول میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، ہر میری تو جگہ بہت کوشش ہے کہ انسانوں کی قسموں کو اتنا عام کر دیں کہ یہ اسکولوں میں پڑھایا جائے. بھئی ہم پھول پڑھتے ہیں، جس طرح سے بچہ جو ہے وہ پھلوں کو پہچان سکتا ہے، اسی طرح اب میرے بچے ہیں وہ 2 منٹ میں لوگوں کی ٹائپ نکال لیتے ہیں کہ یہ اس ٹائپ کا، یہ اس ٹائپ کا. تو یہ صلاحیت ہر بچوں میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ٹائپ بھی نکال. اچھا جب ایک دفعہ انسان کو اپنی پہچان ہو جائے اور ایک دفعہ انسان دوسروں کو پہچان لے تو پھر آپ سوچیں نا بہت سارے مسئلے تو ختم ہی ہو جاتے ہیں، آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں نا. اب وہ بچے جس کو اپنی پہچان ہو گئی اس کو کبھی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا نا. بالکل. کوئی کہے گا تم نہیں کر سکتے تو کہے گا تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو. بے شک. ہے نا. تو انسان کو اگر ہم اس کی پہچان کرا دیتے ہیں تو اس سے بڑا انسان کو گفٹ کیا دے سکتے ہیں ہم. بالکل. ہے نا. انسان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے اس کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں اور کس کس طریقے سے وہ اپنی دنیا بہتر بنا سکتا ہے، اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. تو اس سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں اور کیا ہے. تو یہ اس علم کو اسکولوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ پڑھانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں اس میں. تو یہ جو MBTI ہے پاکستانیوں کو گرو کرنے میں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ جیسے ان لوگوں کو میں چاہتی ہوں پتہ چلے اپنے بارے میں، اور کس طرح سے وہ ان کی ہیلپ کر سکتی ہے ان کو گرو کرنے میں. جیسے آپ نے بتایا نا کہ نیچر کہ بائی نیچر اللہ کی طرف سے گفٹس ہوتے ہیں، پھر بلائنڈ ایریاز بھی ہوتے ہیں، جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں کیسے لوگوں کو گرو کرے گی MBTI؟ میں چاہتی ہوں لوگوں کو پتہ چلے تاکہ اویئر ہو. دیکھیں مسئلہ یہی ہے نا کہ پتہ چلنا تو پہلا اسٹیپ ہے. جی جی. اب یہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ کے سامنے مختلف طرح کے بیج پڑے ہوئے ہیں اور ہم تکے میں کوئی بیج اٹھاتے ہیں، لگا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا پودا نکل آیا. اسی طرح سے ہم انسانوں کو ڈیل کرتے ہیں. اگر ہمیں ٹائپ پتہ چل جائے بیجوں کی کہ بھئی یہ اس ٹائپ کی بیج ہے کیلے کی، اس کو کیلے کی طرح اگانا ہے، یہ آم کی بیج ہے اس کو آم کی طرح اگانا ہے، یہ سیب کی بیج ہے اس کو سیب کی طرح سے. دیکھیں ہر پودے کو اگانے کا طریقہ فرق ہے، ہر سبزی کو اگانے کا طریقہ فرق ہے، ہر پھول کو اگانے کا طریقہ فرق ہے. بالکل. آپ ایک طریقے سے ہر پودے کو نہیں، آپ جس نے بھی باغبانی کی ہے اس کو پتہ ہے کہ ہر پودے کی الگ ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح ہر ٹائپ کی الگ ریکوائرمنٹ ہے، ہر ٹائپ کو ڈیولپ کرنے کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں. تو اگر ٹائپ پہچاننا تو پہلا اسٹیپ ہے. ٹائپ پہچاننے میں ہی ہم لڑائی میں پڑ گئے، ٹائپ پہچاننا ہی مشکل بن گئی ہے. بے شک. تو میری یہ کوشش ہے کہ ٹائپ ڈسکوری، ٹائپ انڈرسٹینڈنگ کو ہر خاص و عام کے لیے عام کر دیا جائے. اور اس میں ہمارے قاسم علی شاہ صاحب، ہمارے ٹیچر، ہمارے بزرگ، بہت انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، بہت پروموٹ کیا. اور ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بھی بہت شروع میں، بلکہ ریحان بھائی کے ساتھ تو بہت ہی پرانا تعلق ہے ہمارا، تو انہوں نے بہت شروع میں میری ویڈیو، اس وقت تو میں تصویر بھی نہیں کھنچواتا تھا. اچھا. ہاں وہ چینج ہو گیا. ہاں وہ میں پہلے بڑا آرتھوڈاکس تھا تو کافی لوگ پہلے منع کرتے تھے تصویریں نہیں کھنچانی چاہیے. تو خیر اب تو کافی علماء کرام نے اجازت دے دی ہے تصویر کی بھی، ویڈیو کی بھی. تو بہرحال یہ میری کوشش ہے کہ پاکستانی کیا دنیا کا کوئی شخص ہو، اس کو دیکھیں اللہ کی مخلوق ہے وہ. ہمیں تو دینے والا کلچر بنانا ہے. اللہ نے ہمیں دینے والا اللہ ہمیں بنائے. بالکل. تو ہم تو ہر انسان کو اس کی پہچان کرائیں، ہے نا. میں ایز اے پاکستانی نہیں سوچتا، میں ایز اے انٹرنیشنل ہیومن بینگ سوچتا ہوں. بالکل. کہ 7 ارب لوگ ہیں، ان کو مجھے اپنی پہچان کرانی ہے. ایگزیکٹلی. 7 ارب لوگ اپنے آپ کو پہچان کے اپنے رب کو پہچانیں. 7 ارب لوگ
اپنے آپ کو پہچان کے اپنے رب کو پہچانے، ہے نا. اور دنیا میں دنیا مشکل نہیں ہے، اصل مسئلہ تو جنت کا ہے، جو آنے والی زندگی ہے اس کا ہے. ہم تو ادھر ہی پھنس گئے نا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تو کہتے ہیں بانٹو، یہ یعنی جو چاہیے وہ بانٹو، جتنا بھائی بانٹو گے آپ کو ملے گا بھی. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو یعنی پانی کا گھونٹ نہیں دیتے. تو دنیا از ناٹ، مگر دنیا میں بھی ہم پھنس گئے، ہے نا. تو ہمیں تو اللہ نے دینے والا بنایا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کا ہر انسان اپنے آپ کو جانے، اور پھر مقابلہ ہے ڈیولپمنٹ کا. مقابلہ جاننے میں یا پہچاننے میں نہیں ہے، مقابلہ ہے ڈیولپمنٹ کا، اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کا. اس میں. اب میں سیب ہوں یا کیلا ہوں، یہ لڑائی نہیں ہے. میں اچھا سیب کیسے بن سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی. میں ایسا سیب بنوں کہ جو پوری دنیا میں ایسا سیب نہ ہو. میں اگر ENFP ہوں تو میں وہ کام کر کے جاؤں جو آج تک کسی ENFP نے نہیں نہ کیا ہوا ہو. ہاں یہ ہے میرا مقابلہ. اگر کوئی ESTJ ہے وہ ایسا کام کر کے دیکھیں. ہر ایک کے اللہ نے رول رکھے ہیں دنیا میں. ہر آدمی کو جو صلاحیت دی ہے وہ کسی مقصد کے لیے دی ہے. ہم انسان اپنے پرپس کے لیے پریشان ہیں. آپ اپنی ٹائپ کو جب پہچان لیتے ہیں تو آپ کو اپنا پرپس سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. زبردست ہے نا. اب مچھلی ہے، اس کا مقصد الگ ہے، بندر کا مقصد الگ ہے، شیر کا مقصد الگ ہے. اور مچھلی کو اگر نکال دیا جائے پانی سے تو اس کی تو زندگی خطرے میں آ جائے گی. تو ہمیں انسانوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہم ان کو چھیڑتے رہتے ہیں، کبھی یہ کام کراتے ہیں، کبھی وہ کام کراتے ہیں، کبھی ادھر ذلیل کرتے ہیں، کبھی ادھر وہ کرتے ہیں. اور وہ ڈیزائن جس کی چیز کے لیے وہ نہیں کروا رہے. پتہ ہی نہیں ہے نا ہمیں. ہمارے اندر پہچان ہی نہیں ہے انسان کی. تو چلے ہمارے میں پہچان نہیں ہے، مگر بندے کو تو اپنی پہچان ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم خود کو نہیں پہچان پاتے. خود کو، جبکہ یعنی اپنی ٹائپ جاننا تو بنیادی چیز ہے نا. آدمی اپنی ٹائپ تو جانے کہ میری ٹائپ کیا ہے. تو میری یہ کوشش ہے کہ یہ جو بنیادی علم غائب ہے ہمارے معاشرے میں، یہ اویئرنیس ہونی چاہیے سب کو. بنیادی چیز ہے نا. یعنی انسان کو اپنی ٹائپ ہی نہیں پتا. پھڈا ہی ختم ہو جائے گا. سیب کو یہی نہیں پتا کہ وہ سیب سے لوگ پوچھ رہے ہیں تم کیا ہو، میں تو پھل ہوں. بھائی تمہاری کیا ٹائپ ہے؟ میں تو پھل ہوں. بھائی پھل نہیں ہو، تم سیب ہو. اور تم سے کیا فائدے مل سکتے ہیں دوسروں کو وہ دیکھو. سیب پتہ چلے گا تو فائدے خود ہی سمجھ آ جائیں گے. ایگزیکٹلی. بھائی ٹائپ جو ہے، ٹائپ کا ورڈ اتنا قیمتی ہے. اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ سامنے سیب پڑا ہوا ہے تو آگے تو آسان ہے نا. ہمیں پتہ ہے سیب میں جو کوالٹیز ہیں وہ آم میں نہیں ہیں، وہ امرود میں نہیں ہیں. بالکل. تو اسی طرح سیب کو بھی پتہ چل جائے گا، اچھا میں سیب ہوں تو میں آم نہیں ہوں، امرود نہیں ہوں. اور انسانوں کو بھی اپنی ٹائپ کا پتہ چل جائے تو ویل اینڈ گڈ ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے. بھائی انسان کو اپنے بارے میں اپنی صرف ٹائپ پتہ چل جائے، 4 لیٹر کوڈ پتہ چل جائے، انسان اپنی فطرت کو جان سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا خاص صلاحیت رکھی ہے. بٹن دباتے ہی، یعنی صرف ٹائپ پتہ چلنے کے بعد ایک بٹن دبائیں 100 پیج کی رپورٹ آ جائے گی آپ کی. بالکل. آپ ٹائپ پتہ چل گئی، آپ کمپیوٹر پہ بٹن دبائیں، مجھے ایک واٹس ایپ کریں، میں آپ کو ایک 100 پیج کی رپورٹ بھیج دوں. آپ اس کو آرام سے 6 مہینہ 3 مہینہ پڑھیں اپنے بارے میں اور اپنی زندگی پلان کریں، اپنے آپ کو خود ڈیولپ کریں. بالکل. آپ کا پورا ڈیولپمنٹ پلان اس میں لکھا ہوگا، آپ کی اسٹرینتھ لکھی ہوں گی، آپ کے بلائنڈ ایریاز لکھے ہوں گے. تو اتنا آسان ہو گیا ہے. بس وہ بلائنڈ ایریاز کو آپ کور کر لیں اور اس پہ اپنا کام کریں، خود پہ اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں اور پھر آپ دیکھیں سکسیسفل ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ٹائپ جاننا تو پہلا اسٹیپ ہے، ترقی کا پہلا اسٹیپ ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ میری ٹائپ. اصل مقابلہ تو ڈیولپمنٹ کا ہے. بے شک. دیکھیں نا، اب میں پودا اگا رہا ہوں تو 5 پودے ہیں، ایک کیلے کا ہے، ایک آم کا ہے، ایک سیب کا ہے. تو اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا پودا کس چیز کا ہے، تو میں تو پریشان ہی رہوں گا نا، ہے نا. اب آپ نے مجھے بتا دیا کہ قمر صاحب یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے، یہ آم ہے. اب میرا کام، یہ تو میرا پہلا اسٹیپ تھا. اب میرا کام کیا ہے کہ میں ان پودوں کی ایسی نشو نما کروں کہ ان میں بہترین پھل آئے. بالکل. تو انسان جب اپنے آپ کو جانتا ہے تو اس کا اپنے آپ کو جاننے کے بعد اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا سفر شروع ہوتا ہے. ہم نے وہ سفر ہی نہیں شروع ہو رہا ہمارا، ہم تکے میں لگے ہوئے. اور اگر پہلے سے پہچان چکے ہوتے یا کوئی ہمیں بتا دے یا ہمیں سمجھے، جیسے اب پیرنٹس
کو اویئرنیس ہو تو اپنے بیبیز کو اس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں, بچے میں عادت آ سکتی جیسے ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اویئرنیس ہر اسکول, ہر یونیورسٹی, کالج, ایون تھرو ویڈیوز, یہ جو آپ کے میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ اس پہ ہر ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں. بالکل ہر ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں. 16 طرح کی ٹائپ ہیں. ماؤں کے لیے ویڈیو بنائیں, آپ ٹیچرز کے لیے ویڈیو بنائیں کہ کس ٹائپ کے بچے کو پڑھانا کیسے ہے. بالکل. آج کل تو جو ہم سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ظلم کرتا ہے ہمارے اوپر, بے شک, کیونکہ ہم اس کی مان لیتے ہیں اور وہ ہمیں کھڈے میں ڈبو دیتا ہے. کیونکہ محبت میں آپ سب کچھ کرتے ہیں. نہیں, محبت میں نہیں, محبت میں تو ہم کرتے ہیں لیکن اگلا اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے نا, کیونکہ وہ پہچان نہیں رہا ہمیں اور فار گرانٹیڈ بھی لے رہا ہے. ہاں, تو ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پہچانیں, یہ پہلا حق ہے محبت کا. اب وہ اندھیرے کا دور نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو جنرلی ٹریٹ کریں کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں. نہیں بھائی, انسانوں کو پہچانا جا سکتا ہے. انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں اور انسانوں کو ان کی قسموں کے مطابق پڑھانا چاہیے, ان کی قسموں کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. دیکھیں, میں اتنا 17 سال مجھے ہو گئے انسانوں کو ان کی پہچان کراتے ہوئے. بہت میں پرسکون کی نیند سوتا ہوں, بہت اتنی دعائیں مجھے لوگ دیتے ہیں. مجھے اس 17 سال کے سفر میں لاکھوں لوگوں سے میرا واسطہ رہا. میرا نہیں خیال کہ کسی ایک شخص نے بھی مجھے یہ کہا ہو کہ سر ہمیں ٹائپ جان کے کوئی نقصان ہوا یا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. یعنی اتنی لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ میں جا کے اپنے پریشانیوں کی دعا مانگی تو اللہ نے اگلے دن آپ کی ویڈیو دکھا دی. ماشاءاللہ, تو میں حیران ہو جاتا ہوں. یعنی ابھی مکہ سے مجھے فون آیا اور کہنے لگے میں نے کل اتنی ہماری بیگم سے لڑائی ہوئی. ایک صاحب نے کہا کہ میں ماشاءاللہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, میں خانہ کعبہ میں نوکری کرتا ہوں, وہاں کی کنسٹرکشن کا حصہ ہوں اور بہت ہی اللہ مجھ سے خدمت کا کام لے رہے ہیں, لیکن بیگم سے نہیں بنتی میری, اور وہ لڑائیاں ہیں. میں گھر جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ٹائپ میچ نہیں ہو رہی تھی. ہاں, تو وہ ظاہر ہے بیگم سمجھتی ہے یہ میری ٹائپ کا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں بیوی کے لیے, وہ مجھ پہ شک کیوں کرتی ہے. تو میں نے ان سے آدھا 1 گھنٹہ بات کی, دوبارہ ان کا فون ہی نہیں آیا. اتنے مطمئن ہو گئے, وہ فون میں ہی مطمئن ہو گئے تھے. کہنے لگے بھائی مجھے سمجھ آ گیا. ہم نے ان کی بیگم کی ٹائپ نکالی, ان کی ٹائپ نکالی. میں نے کہا بھائی دیکھو, یا تو بیگم کو بھی ٹائپ سکھا دو یا تو بیگم کی ماننا شروع کر دو, اپنی ضد چھوڑ دو. تو وہ ماشاءاللہ یعنی ان کا جو پرابلم تھا وہ منٹوں میں سالو ہو گیا. یہ ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اچھا, یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں, یہ سینکڑوں واقعات ہیں. تو میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے بہت بڑا کام لیا. کہ دیکھیں, اللہ انسان جو ہے نا, یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو ہر شخص سے اللہ کو بہت محبت ہے. ہر شخص سے اللہ کو بہت محبت ہے. ماں سے 70 گنا زیادہ ہے. شہرک سے زیادہ اللہ ہر نہیں کہ کرسچن یا یہودی یا کسی, سب سے ایوری ہیومن بینگ بھائی, ایوری ہیومن بینگ. تو اگر آپ اللہ کے بندے کی, مسلمان کی نہیں, اللہ کے بندے کی ہیلپ کرتے ہیں تو اللہ خوش نہیں ہوگا, ہے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ایمرجنسی لگا دینی چاہیے پاکستان میں کہ جس شخص کو اپنی ٹائپ پتہ نہیں ہے وہ سارے کام چھوڑ دے. دیکھیں منٹوں میں ٹائپ پتہ چل جاتی ہے. ابھی آپ نے میری نہیں بتائی تھوڑی دیر پہلے. نہیں, وہ تو چلے میں نے بتائی نا. اگر آپ کو خود جاننی پتہ ہوتی تو زیادہ اچھا, یا تو آپ مجھ سے کوچنگ سیشن لے لیں. چلے میں تو تھوڑی سی فی چارج کرتا ہوں, چلے آپ کی شاید فری میں کر دوں, لیکن میرے تو لیکچر نیٹ پہ فری اویلیبل ہے. بالکل. اب میرا جو ایک لیکچر ہے 1 گھنٹے کا, اپنی فطرت جانیے, قاسم علی شاہ صاحب کے فاؤنڈیشن پہ, وہ تقریباً پچھلے 5 مہینوں میں 4 لاکھ لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ. اور وہ پوری دنیا سے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں تو اب آپ سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں تو سب کچھ سمجھ آ گیا. آپ کے ذریعے وہ علم وہ ویڈیو کے تھرو لوگوں تک پہنچ گیا. تو ابھی بھی اگر کسی نے اپنی ٹائپ نہیں جانی ہے تو وہ بہت ہی نقصان میں ہے, اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. دیکھیں, ٹائپ جانے بغیر زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے اس کمرے میں ہم اندھیرا کر کے کوئی چیز تلاش کریں. بالکل. اندھیرا کر کے کیمرہ تلاش کریں یا ہم کوئی چیز, بھائی روشنی جلا لو نظر آ جائے گا نا کہاں رکھا ہوا ہے.
تو ہم جب اپنے آپ کو جان لیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں, ہمارے بلائنڈ ایریاز کیا ہیں, کیا چیز ضروری ہے ہمیں سیکھنا, کیا چیز ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے اس کو پہلے ڈیولپ کریں. گڈ. تو پھر بچا کیا ہے, سب محنت تو ہم کر ہی رہے ہیں, اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی. ابھی ہم ادھر بھی محنت کر رہے ہیں, ادھر بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, ابھی آؤٹ کم نہیں مل رہا, ہم تھک جاتے. رینڈم ڈائریکشن میں ہم چیز تلاش کر رہے ہیں. روشنی جلائیں اور جہاں چیز پڑی ہے اٹھا لیں. کامیابی جہاں, یعنی آپ ٹائپ جب جانتے ہیں تو آپ کو اپنی کامیابی کا راستہ نظر آ جاتا ہے. بالکل. جب آپ ٹائپ جان لیتے ہیں تو اپنے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جب اپنے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو پھر آپ جان لیتے ہیں کہ میری کامیابی کہاں پہ رکھی ہوئی ہے اللہ نے. بالکل. آپ اس طرف جائیں, کامیابی اٹھا لیں, ختم ہوگی بات. تو اللہ نے تو ہر شخص کو بہت زیادہ کامیاب کرنے کے لیے بنایا ہے, اور عقل سلیم عطا کی ہے, اس کو استعمال. ہاں, اصل معاملہ دنیا کا ہے ہی نہیں, اصل معاملہ تو جنت کا ہے. جنت میں جانے کے اعمال میں لڑائی کا ہے. جنت میں جانے کے جو اعمال ہیں اس میں سبقت لے جانے کا ہے کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں, وہ ہے مقابلہ. ہم دنیا میں پھنس کے رہ گئے. بالکل. یہ تو مسئلہ نہیں ہے, اس کو جلدی سے حل کریں. اویئرنیس ضروری ہے. اویئرنیس دیکھیں, میں اپنے گھر سے آپ کے پاس آیا ہوں, اویئرنیس تھی تو آیا ہوں نا. اگر آپ نے مجھے میپ نہیں بھیجا ہوتا میں کیسے آتا, میں تو آ ہی نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے ہر شخص کو ایک ٹائپ بنا کے اس کی اویئرنیس کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ اپنے آپ کو جانو اور اپنا کام کرو تو میں جس لیے بھیجا ہے. بالکل صحیح. یہ تو آسان ہے. اس کی تو ایمرجنسی لگا کے نا, یہ سارے کام چھوڑ کے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنوں کو, اپنے آپ کو اور اپنوں کو جو ہمارے گرد ہیں ان کو جاننا چاہیے. بے شک. تاکہ ان کی پسند ناپسند کیا ہے, ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, تاکہ ہم ایک لڑائی ختم ہو جائے. لڑائی ختم کریں نا. ہم لڑ کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ مسئلہ زیادہ ہے. امریکہ میں یا دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں بہت ٹائپ استعمال ہوتی ہے. وہ لوگ بہت آگے نکل گئے, پتہ نہیں شاید بتاتے نہیں ہیں ہم لوگوں کو. دے آر فار اہیڈ. وہاں ہر شخص کو اپنی ٹائپ پتہ ہے, وہاں ہر شخص قیمتی ہے. لیکن ہم ویلیو دیتے ہیں ٹائم کو, ہر چیز کو سسٹمیٹکلی رکھا ہے. وہ ہر بندے کو ویلیو دیتے ہیں وہاں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹائپ تو ہے اس کی. بالکل. وہ بندے کی ٹائپ نکالتے ہیں, اس کو ٹائپ والے کام بتا دیتے ہیں. وہ بندے کو ذلیل نہیں کرتے, وہ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں کریڈٹ نہیں ملتا لوگوں کو, اپریسیشن نہیں ملتی, اسی لیے جو وہ سمجھ نہیں پاتے. ہاں. تو جب وہ جیسے مثال کے طور پہ گھر میں آپ ہیں, پتہ ہے یہ بندہ گھر کا بچہ کوئی بھی کچھ کر رہا ہے, تو اس کو وہ سمجھ نہیں آ رہا, پتہ ہوتا ہے یہ بندہ سب سے اچھا کر رہا ہے, ویلیو نہیں مل رہی ہوتی. بٹ جب ایٹ دا مومنٹ جب وہ کسی وجہ سے نہیں ہوتا ساتھ سامنے, پھر پتہ چلتا ہے قدر آتی ہے اس کی بعد میں. تو کیوں نہ پہلے سے اویئر ہو جائیں پوری ہمارے, میں بولتے ہر انسان اویئر ہو. انسان اگر اویئر ہو جائے نا تو اس وقت دنیا میں جو مسئلے ہیں وہ بہت سارے مسئلے خود ہی ختم ہو. مسئلہ ہی اسی چیز کا ہے کہ اویئر نہیں ہے. لوگ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں اویئر نہیں ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ گھر میں خزانہ چھپا ہوا ہے اور ہم باہر جا کے کوڑیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. سامنے ایک چیز موجود ہے. گھر میں خزانہ چھپا ہوا ہے اور ہم باہر کوڑیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. بے شک. ارے بھائی جا کے خزانہ نکالو اور عیش کرو. تو ہم اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو جاننا نہیں چاہتے, ہم کس کا, اور آنکھیں بند کر کے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں کچھ دے دو, میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا نہیں کر سکتا ہوں. اسی کنفیوژن میں کوئی کدھر انگلی موڑ دیتا ہے, کوئی کدھر چہرہ موڑ دیتا ہے, ہم پریشان. اور ایک وقت آتے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم نے کچھ کیا نہیں, اب گلے شکوے الگ, اپنے آپ کو بھی کوستے رہتے ہیں کہ ہم نے وقت برباد کیا. کوسنا تو بنتا ہے نا. دیکھیں ایک آدمی پریشان ظلم, وہ ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں. ایک آدمی پریشان ہے تو ہمیں تو دیکھیں رحم آنا چاہیے. مجھے تو بہت رحم آتا ہے کہ میری وہ زندگی جب میں اپنے آپ کو جانتا نہیں تھا وہ کتنی پریشان گزری ہے میری, اور کس شخص نے مجھے بیوقوف بنانے کی پوری کوشش نہیں کی. اور میرے اپنے تھے اس میں, صحیح ہے, جان بوجھ کے انہوں نے نہیں, مگر ہر شخص کہتا ہے میرے جیسے ہو جاؤ, میرے جیسے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے اسی کا راستہ اچھا ہے. نہیں, دیکھیں نا, بعض پھلوں کو دھوپ چاہیے, بعض پھل کو سایہ چاہیے. گلاب کے پھول کو دھوپ لگنی چاہیے, منی پلانٹ ہے اس کو سایہ چاہیے. بالکل.
ہے نا, کسی کو زیادہ پانی چاہیے, کسی کو کم چاہیے, کم پانی چاہیے, بٹ سمجھنے کی دیر ہے, اویئرنیس نہیں ہے. یہ اویئرنیس ہونی چاہیے نا. تو جب سے مجھے ٹائپ پتہ چلی, میں نے کہا بھائی اسٹاپ, مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت اب نہیں ہے. کیا ایج تھی آپ کی جب آپ کو اپنی ٹائپ پتہ چلی؟ بہت لیٹ, 35, 34, 2004 میں مجھے پتہ چلا. یہ تو پھر بھی صحیح ہے, کچھ لوگوں کو تو پوری زندگی گزار دیتے, نہیں پتہ چلتا اپنے بارے میں. دیکھیں میں نے تو مڑ کے نہیں دیکھا, میں نے تو جب سے مجھے یہ علم پتہ چلا میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے کہا مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ لوگوں کو ان کی پہچان کرانا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے. ENFP آپ کی ہاں, ٹائپ؟ میری ٹائپ ENFP ہے. مجھے ایک دم اسی دن میں نے اپنے ٹیچر سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ نفسیات اور سائیکیٹری ایک طرف کر دیں, ڈاکٹر بہت ہیں ہمارے ملک میں, بہت ڈاکٹر ہیں جو کہ علاج کر لیں گے, لوگوں کو پہچان کرانے والا کوئی نہیں ہے. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ویسے تھوڑا سا اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے بھی بہت زیادہ محنت نہیں کی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ, اتنا بڑا ملک ہے ہمارا, اتنا بڑا ملک ہے ہمارا, 20 کروڑ لوگ بہت ہوتے ہیں. سر آپ کو سیشنز بھی کرنے چاہیے اویئرنیس کے حوالے سے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں 1% بھی کام نہیں ہوا, یعنی 1% بھی کام نہیں ہوا, ابھی بہت کام ہونا باقی ہے. کوئی بات نہیں, ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں اگر آپ نے لوگوں کو پہچان کرائی نا, پھر آپ دیکھیں لوگ کیسے اٹھتے ہیں اوپر. بے شک. ایک دفعہ دیکھیں ہم مخلص لوگ ہیں, ہم اپنے بچوں کا کیئر ساری قومیں مخلص ہیں, ہم لوگ بھی مخلص ہیں, لیکن رزلٹ ہمارے یہاں اس لیے نہیں آ رہا کہ ہمارے پاس اپنوں کی پہچان نہیں ہے. جب پہچان آ جائے گی تو رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا, اور لوگ پھر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے, بڑے بڑے کامیابیاں حاصل کریں گے. ابھی تو لوگ پریشان ہیں کہ میں کیا ہوں, مجھے نہیں پتا میں کچھ کر سکتا ہوں. اب آپ جیسی زبردست خاتون مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کچھ کر سکتی ہوں کہ نہیں. نہیں, آپ سوچیں یہ کتنا خطرناک سوال ہے. سر میں نے اس لیے آپ پوچھا کہیں تھا, میں کیا کچھ نہیں کر سکتی ہوں, مجھے یہ بتائیں آپ کیا کچھ نہیں کر سکتی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بیسکلی آپ ایک ایکسپیرینس پرسن ہیں اور بڑے ریسپیکٹڈ ہیں ہمارے لیے, اس لیے میں نے آپ سے کچھ کر سکتی ہیں. یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. بالکل اپنے آپ کو جان لیں گی تو بہت ہنستے کھیلتے کریں گی, جلدی کریں گی. تو انسان نے اپنی عظمت کو پہچاننا ہے, اپنی ٹائپ کو پہچاننا ہے, جس سے اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور اگر مقابلہ کرنا ہے تو جنت, بڑی جنت کا مقابلہ کرے. ہمارے صحابہ تو عمل میں لڑتے تھے, ہے نا. حضرت عمر, حضرت ابو بکر, ہے نا. حضرت عمر کہتے تھے کہ جو وقت حضرت عمر نے غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا, وہ وقت کاش میں گزارتا, ہے نا. یعنی عمل میں مقابلہ کرتے تھے کہ میں وہ نیکی کر لیتا, میں وہ کام کر لیتا تو میں اور آگے بڑھتا. تو ہم کہاں پھنس گئے یہاں پہ, جو وہ چھوٹا موٹا کینوا و فائبر مسئلہ بن گیا ہمارے لیے. تو اس کو تو ہم تو کینوا بنانے والے ہونے چاہیے تھے, ہے نا. کینوا دیکھیں ایک بچی نے بنایا نا, ایک آسٹریلیا کی ایک بچی ہے, اس نے کینوا بنا دی, اور کافی 3 سال کی اسٹرگل کے بعد جا کے اس نے یہ لوگوں کے لیے ایزی کر دیا تھا. تو اس طرح کے آئیڈیاز تو ہمارے یہاں بہت بچوں کے پاس ہیں, تو ہمیں ان کو ہیلپ, ہم تو انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں نا, تو وہ بیچارہ کسی قابل ہی نہیں رہتا. اچھا کچھ لوگ کر بھی سکتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس طرح کی جب اسٹرکٹ ورڈز سنتے ہیں اگینسٹ, اپنے اگینسٹ, تو وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کرتے, ڈرتے ہیں نا, ہم ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو, خوف نے ان کو. تو میں سمجھتی ہوں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو پوڈ کاسٹ چل رہی ہے تھرو آپ کے, کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ملنی چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے اس پہ کہ ہم جب اپنی ٹائپ پہچان لیں گے تو ہم اس دنیا میں کیا نہیں کر سکتے. دیکھیں ہر آدمی سب کچھ کر سکتا ہے اپنے طریقے سے, اپنی اپنی جگہ وہ ویلیو رکھتا ہے. ہاں اپنے طریقے سے. دیکھیں مچھلی پانی میں تیر کے کامیابی حاصل کرے گی, پرندہ ہوا میں اڑ کے کامیابی حاصل کرے گا, بندر درختوں میں اچھل کے کامیابی حاصل کرے گا, شیر جنگل کا بادشاہ بن کے کامیابی حاصل کرے گا. تو ہر ٹائپ اپنے طریقے سے کامیابی حاصل کرتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی ٹائپ کو نہیں جانیں گے, شیر کہے میں تو تیر کے کامیاب ہوں گا تو ڈوب جائے گا, مچھلی کہے میں تو بندر کی طرح اچھلنا چاہتی ہوں تو وہ بھی پریشان ہو جائے گی. یہ ہم لوگ کر رہے ہیں, اور تھک جاتے ہیں. ہمارا سکسیس ریٹ کم ہے, 100% ہونا چاہیے. اچھا سر, ایک سوال آ رہا ہے دماغ میں, یہ جو آپ کی اپنی ٹائپ ENFP ہے, تو یہ لوگ, اس طرح کے لوگ ٹیچر ہوتے ہیں یا پھر ان کو ہم ٹیچر
کہہ سکتے ہیں یا لیڈر کہہ سکتے ہیں. ENFP بیسیکلی NF ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیومن ڈیولپر ہوتے ہیں. اب ہیومن ڈیولپمنٹ کے مختلف ڈومین ہیں. اس میں ٹیچنگ بھی آ جاتی ہے, اس میں یعنی انٹرٹینمنٹ بھی آ جاتی ہے, اس میں ایکٹنگ بھی آ جاتی ہے, پروڈکشن بھی آ جاتی ہے, ڈائریکشن بھی آ جاتی ہے. بیسیکلی یہ لوگ آئیڈیا ڈیولپر ہوتے ہیں. They are designed to develop ideas for human development. They are designed to develop ideas for human development. انسان کو کہیں کوئی تکلیف ہے نا, آپ کسی بھی ENFP کو بلا لیں, آپ مجھے چھوڑیں, کروڑوں ENFP ہیں نا دنیا میں, آپ چھوڑ دیں مجھے, آپ کسی کو بھی بلا کے پوچھیں وہ اس کا بہترین حل بتا دیں. تو ہم بات کر رہے تھے ENFP کے بارے میں, تو میں نے آپ کو بتایا کہ ENFP کا جو کور فنکشن ہے وہ NF ہے. تو NF ٹائپ جو ہیں وہ ہیومن ڈیولپرز ہیں, انسان سازی کا کام کرتے ہیں. اور دیکھیں اس ٹائپ کے علم کو جاننے کا کمال یہ ہے کہ ENFP خود اپنے آپ کو جان لے تو وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے کسی بھی ایریے میں اپنے آپ کو فٹ کر سکتا ہے, جہاں اس کے لیے جانا آسان ہو یا جہاں اس کے لیے اس کو پیسے اچھے نظر آئیں وہ وہاں چلا جائے. اور اگر آپ کو بالفرض انسان سازی کا کام کروانا ہے, آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ کا کوئی پرابلم درپیش ہے, تو وہ آپ ENFP سے رابطہ کریں, اس سے کرا لیں, آرام سے ہو جائے گا. آرام سے ہو جائے گا وہ بھائی. تو یعنی انسان کو جاننا جو ہے وہ انسان سے بہتر تو کوئی مخلوق نہیں ہے نا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتاؤں, دنیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 مخلوق, میں نے بڑوں سے سنا, اللہ نے بنائی. سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان بنائی, سب سے بہترین. اور جو دوسری مخلوق ہیں وہ ان سب میں انسان بہترین ہے, اشرف المخلوقات. ہاں, تو میں نے جو سنا بڑوں سے وہ یہ کہ جتنی بھی دوسری مخلوق ہیں انسان کے علاوہ وہ اللہ نے انسان کے لیے بنائی, اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. تو انسان اتنا افضل ہے, تو اگر اس کو اپنی پہچان ہوتی ہے تو آپ سوچیں نا وہ کیا نہیں کر سکتا ہے. اور آپ کو اگر کسی انسان کی پہچان ہو جائے تو آپ سوچیں آپ اس کو کہاں نہیں پہنچا سکتے, آرام سے. دیکھیں نا حضرت بلال مسلمان ہوئے, وہ اللہ نے ان کو کہاں پہنچا دیا. تو اس طرح سے دیکھیں یہ ٹائپ جو ہے نا آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر دیتی ہے, آپ کو اپنے خالق کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ اچھا اللہ نے مجھے یہ بھی دیا, اللہ نے مجھے یہ بھی دیا, اللہ نے مجھے یہ بھی دیا. پھر ایک مرحلہ آتا ہے سیلف ایکچولائزیشن کا. ہاں دیکھیں سیلف ایکچولائزیشن کی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جب آپ اپنی ٹائپ کو پہچان لیتے ہیں تو اپنے زندگی کے جو سفر ہیں, جو آپ کے بنیادی ضروریات ہیں, مثلاً معاش ہے, مثلاً شادی بیاہ ہے, مثلاً بچوں کی تربیت ہے, یہ سارے کام آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں, آپ نے کیسے ان ذمہ داریوں سے کو اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے, اور پھر آپ کی اپنی کیا خواہشات ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے جلدی پورا کر لیتے ہیں. تو پھر آپ بہت جلدی اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار اب مجھے کچھ چاہیے نہیں, اب مجھے تو صرف دینا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, کچھ ضرورت نہیں محسوس ہوتی. جیسے آپ ایلان مسک کی بات کی کہ وہ چھوٹی سی, اللہ کا احسان ہے. دیکھیں بہت, میں کوئی بڑا نہیں بولنا چاہتا, لیکن اللہ نے بہت کرم کیا ہے کہ بہت عرصے سے ہی جو ہے نا اللہ نے ایک فقیرانہ مزاج دیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں فقیرانہ طبیعت ہے, مجھے نہیں نیڈ ہوتی ان چیزوں کی, جو دنیاوی چیزیں, وہ شاید بزرگوں کی صحبت کی وجہ ہے یا کیا ہے. لیکن یہ بات میں نے آپ کی بات صحیح ہے کہ میں نے یہ بہت سارے لوگوں میں دیکھی. مثلاً ہم نے ان کو دیکھا ایدی صاحب کو کہ وہ نئے کپڑے خریدتے ہی نہیں تھے, ان کو یہ چیز انسپائر کرتی نہیں تھی. ابھی آپ ان کو پڑھیں, اگر آپ نے ایلان مسک کو لیں, آپ مارک زوکربرگ کو لیں, یہ سب چھوٹی چھوٹی نارمل گاڑیوں میں گھومتے, ان کے لیے کوئی بڑے جہاز اور ہیلی کاپٹر یہ ان کو انسپائر, یہ ضرورت پہ ان کو استعمال کرتے ہیں, مگر یہ ان کو انسپائر نہیں کرتے, یہ چھوٹے سے گھروں میں رہتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کی آدمی ان سے نا, یہ سب انسان کی خواہشات ہوتی ہیں, جب انسان ان کو پورا کر لیتا ہے تو وہ ان کی خیر سے بہت آگے نکل جاتا ہے. تو یہ سیلف ایکچولائزیشن تو ہر شخص کا میں سمجھتا ہوں حق ہے کہ اس کو اچیو کرنا چاہیے. بالکل. مگر ہم چونکہ اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں, پتہ نہیں ادھر ادھر اپنے آپ کو تلاش کرتے رہتے ہیں, آنکھیں بند کر کے اپنی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں.
آنکھیں بند کر کے اپنی کامیابی کی تلاش میں ہے ہر انسان. تو ٹائپ جب وہ جان لیتا ہے تو وہ اس کو یہ صلاحیت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر بھی دیکھ سکتا ہے اور لوگوں کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے. اور آپ نے ایک سوال بہت اچھا آپ نے بات کی تھی کہ جو جیسے آؤٹ آف کنٹری اگر بات کریں انگریزوں کی بات کر لیں ان لوگوں کی، تو آپ نے کہا کہ وہ لوگ پہچانتے ہیں اپنی ٹائپس، شاید بتاتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز. ان کو آپ کی کیا فکر ہے؟ آپ سوچیں نا، اب دیکھیں آپ کو اپنی فکر خود ہونی چاہیے نا. اب ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہے، اس کو ہماری کیوں فکر ہوگی؟ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ایک شخص دبئی میں ہے، ہمیں ہے اس کی فکر نہیں ہے نا. ایک شخص اگر سری لنکا میں ہے تو ہے ہمیں اس کی فکر نہیں. تو وہاں والے آدمی کو ہماری فکر کیوں ہوگی، ہے نا. یہ تو ہمیں خود سوچنا ہے نا، ہمارے لوگوں کو خود سوچنا ہے. میں تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایمرجنسی لگا دینی چاہیے پورے پاکستان میں کہ جس شخص کو اپنی ٹائپ نہیں پتہ اور جس شخص کو اپنے بارے میں نہیں پتہ وہ سارے کام چھوڑ دے، سب سے پہلے یہ کام کرے. ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، ہمارے بچے بہت محنت کرتے ہیں، آپ بہت محنت کرتی ہیں، بھائی بہت محنت کر رہے ہیں. ہم لوگ کام چور نہیں ہیں، ہمارے کام کا رزلٹ نہیں آ رہا، بالکل کم آ رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں ہمیں کام کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہے ہم کام. ہمیں اپنی صلاحیتیں جس ڈائریکشن میں لگانی چاہیے وہاں نہیں لگا رہے ہم. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں گوروں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ محنت نہیں کر رہے، ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے، ہم بہت محنت کر رہے ہیں. بالکل ہمارا بچہ بہت پڑھتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اس کو رزلٹ نہیں مل رہا. تو ہماری محنت کی ڈائریکشن غلط ہے، یا ہم محنت کر رہے ہیں اس پہ غلطی کر دیتے ہیں، رائٹ پلیس پہ ٹائم نہیں لگ رہا ہمارا، اور رائٹ ڈائریکشن پہ وہ محنت کامیاب ہوگی. بالکل وہ آپ کو خود پتہ چلے گا نا کہ میں کس لیے بناؤں تو میں وہاں محنت کروں. دیکھیں اللہ نے انسان کو ایک اسپیشل صلاحیت دی ہے جو کسی دوسری جنس کو نہیں دی. وہ یہ صلاحیت ہے کہ ہم فلیکس کر سکتے ہیں، فلیکسیبل ہیں، چینجیبل نہیں ہیں لیکن فلیکسیبل ہیں. لیکن اس عادت کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی. اور اگر آپ بہت زیادہ فلیکس کریں گے تو بہت تکلیف میں آ جائیں گے. وی نیڈ ٹو بی ان بیلنس. ہاں تو آپ کو یو نیڈ ٹو بی ہو یو آر، یو نیڈ ٹو بی ہو یو آر. جو ہیں وہ کریں، آپ کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ صحیح ہے اللہ نے فلیکسیبلٹی دی ہے، تو کیا ہر وقت ایسے ہی زندگی گزاریں گے کہ ٹیڑھے؟ ہماری 90% عوام ٹیڑھی چل رہی ہے. اب ٹیڑھی حالت میں آپ کتنے خوش رہ سکتے ہیں اور کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور کب تک ایسے رہیں گے؟ خود ہی تھک جائیں گے. تو وہ تھک گیا کہ جلدی مر جاتے ہیں یہ لوگ، بے شک تھک کے مر کے تباہ ہو جاتے ہیں. مقصد یہ کہنے کا کہ اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی زندگی کو ترتیب دیں، اپنی کامیابی کو سمجھیں، آپ کو کیا چاہیے اس طریقے سے اس کو حاصل کر لیں. تم ہوگی بات. یہاں تو بیمار کر دیا ہے لوگوں نے. دیکھیں میں بہت حیران ہوں کہ بچے ماشاءاللہ اپنی بیمار بچے مجھے فون کرتے ہیں کہ سر ہمیں اپنی ٹائپ پتہ چلی، ہم دوائیاں کھا رہے تھے، ہم نے چھوڑ دی کھانی. ماشاءاللہ سائیکوسس تھا، ڈپریشن تھا، مگر اب ہمیں اپنی پہچان ہو گئی، اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. اب تو آپ دوائی بن گئے ہیں ان کے لیے. اللہ کا احسان ہے. میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے نبی کے دور میں ڈاکٹر مدینے میں تھا ہی نہیں کوئی. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ طبیب نہیں تھا. ایک طبیب آیا، اس کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں تھا. اچھا اس نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے پاس آپ مریض ریفر کریں، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں بیمار ہی نہیں پڑتے لوگ. تو مقصد یہ کہنے کا کہ اسلام کا جو راستہ ہے نا، یہ فطرت کا راستہ ہے، یہ بیماری کا راستہ ہے ہی نہیں. تو انسان اپنے راستے پہ چلے تو اور صحیح طریقے سے چلے تو خوش رہے، خوش بھی رہے، صحت مند بھی رہے، اور جو محتاجی سے بھی بچ جائے گا. کس سے؟ محتاجی سے بھی بچ جائے گا. ہاں محتاجی تو اسی لیے نا کہ ہم اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں نا. ہم لوگ بھکاری مائنڈ سیٹ بن گئے. ہم سمجھتے ہیں اگلا ہی آ کے ہمارے دانا پانی پورا کرے گا. تو بھئی کیوں کرے گا ہے نا. اگلے کو ہماری کیا فکر ہے؟ وہ تو بھیک دے گا نا ہمیں. تو ہمیں اب کسی کی محتاجی کے انتظار میں نہیں رہنا ہے، اور کم سے کم اپنے لوگوں کو تو یعنی ایمرجنسی لگا دیں. آپ دیکھیں، آپ سنگاپور کی مثال لے لیں. ابھی مجھے کل ایک بچی بتا رہی تھی، کیا میں نے اس سے کہا سنگاپور پہ ریسرچ کرو. کہنے لگی میں نے سنگاپور پہ ریسرچ کی، 50 لاکھ کی آبادی، 1 کروڑ پورا نہیں ہے. صرف کتنی
50 لاکھ کی آبادی ہے, وہ 500 بلین ایکسپورٹ کرتے ہیں. کتنا؟ 500 بلین. 500 بلین. آپ کی آبادی 50 لاکھ نہیں, 1 کروڑ نہیں, کتنی ہے؟ 23 کروڑ آبادی ہے. 23 کروڑ, بے شک. کہاں 50 لاکھ, کہاں 23 کروڑ. 23 کروڑ. وہ کتنا بیچتے ہیں؟ 500 بلین. بے شک. اور آپ بیچتے ہیں 30 بلین. کیوں بھائی؟ اپنے بندوں کو کام پہ لگاؤ نا. نہیں لگا رہے کام پہ, ہمیں اپنے بندوں پہ بھروسہ ہی نہیں. تو کون آپ کی فکر کوئی اور تو نہیں کرے؟ میں نے اس سے پوچھا تم کو کیا وجہ پتہ چلی؟ کہنے لگے بھائی وہاں لوگ ہر بندے کی ٹائپ نکالتے ہیں. پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ٹائپ نکالتے ہیں, پھر اس کی ٹائپ کے مطابق اپرچونٹیز پیدا کرتے ہیں اپنے ملک میں کہ یہ بچہ کامیاب ہو. اور اویئرنیس بھی ہے ان کو ماشاءاللہ. ارے اویئرنیس تو ایسی ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں, میں 5 سال پہلے ایک شخص سے دبئی میں ملا تھا. کہنے لگا بھائی ہم نے فوج سے لے کے گورنمنٹ سے لے کے اسکول کے بچے تک کو ٹائپ پڑھا دیا سنگاپور میں. ہم پتہ نہیں کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور کہاں کہاں جا کے جھانکیاں مار رہے ہیں, ادھر سے کامیابی. یہاں ہر شخص کامیابی کی تلاش میں, لیکن چشمہ اس نے غلط لگایا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ گھر میں آپ جس طرح آپ نے کہا خزانہ چھپا ہوا ہے اور باہر ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی خزانہ آپ کے اندر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں انسان سے بہترین کوئی چیز نہیں بنائی میں نے. اللہ کہہ رہے ہیں انسان سے بہتر میں نے کوئی چیز نہیں بنائی. ہم انسان کو سمجھنے کے بجائے ہم مشین کو سمجھنے میں لگے ہوئے. جہاز سمجھ میں آ جائے, ایٹم بم سمجھ میں آ جائے, راکٹ سمجھ میں آ جائے. بھائی صحیح ہے, ضروری ہے. انسان کو تو پہلے سمجھو, اس سے قیمتی کیا چیز ہے. نہیں, انسان کو نہیں سمجھنا ہم نے. اب انسان خود بھی اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بیتاب نہیں ہے, وہ بھی باہر کی چیزوں کو. یعنی 8ویں کلاس کے بچے کی صرف کتابیں دیکھ لیں آپ, پوری بستہ بھر کے لے کے جاتا ہے. اس سے پوچھو اپنی 2 اسٹرینتھ بتا دو, وہ نہیں بتا سکتا. وہ سوٹ انالیسس بھی نہیں کیا. سوٹ تو چھوڑے نا, اپنے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے. ایک آدمی اپنے بارے میں نہیں جانتا, وہ دنیا کو جان کے اس نے کیا کر لینا ہے؟ خود کو تو پہچانے پہلے. بھائی آپ کو اپنے بارے میں ہی نہیں پتہ ہے تو آپ دوسروں کو جان کے کیا کر لیں گے؟ بھائی جس گاڑی کو آپ چلا رہے ہیں آپ کو یہی نہیں پتہ اس کی بریک ہے کہ نہیں, اس میں ایکسیلیٹر ہے کہ نہیں, یہ ڈیزل سے چلے گی کہ پیٹرول سے, آپ کو یہ تو پتہ نہیں ہے. اور آپ چلا بھی سکتے ہیں, لیکن راستہ سارے پتہ ہیں آپ کو. بھائی راستے جاننے کا کیا فائدہ؟ گاڑی کہاں کھڑی ہو جائے گی کیا پتہ چلے گا آپ. یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم سب گاڑیاں چلا رہے ہیں, رستوں کا ہمیں سب کا پتہ ہے, اپنا نہیں پتہ. کسی کی گاڑی کہیں کھڑی ہو جاتی ہے, کسی کی کہیں ٹھک جاتی ہے, بس وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنی قسمت کو رو رہا ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. بڑی انفارمیٹیو چیزیں بتا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. تو نہیں, یہ تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے نا. میں تو لوگوں سے منتیں کر رہا ہوں, بھائی سارے کام چھوڑو, اپنے آپ کو جانو, پھر سفر شروع کرو. بھئی آپ کو کہیں پکنک پہ جانا ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے اپنی گاڑی کا پیٹرول چیک کرتے ہیں نا, بریک چیک کرتے ہیں, بھائی یہ پکنک تک پہنچے گی کہ نہیں. ہم نے اپنے آپ کو چیک کیا نہیں ہے, اور بس پیسہ چاہیے ہم کو, سکسیس چاہیے ہم کو, کامیابی چاہیے ہم کو, نام چاہیے ہمیں. بھئی کیسے ہوگا؟ یو آر دا ریسورس. اپنے آپ کو تو جانو. بھئی پہلے بہانہ تھا کہ نہیں جان سکے, کوئی ترکیب نہیں تھی, مشکل تھا جاننا, مان لیا. آج تو مشکل نہیں ہے, آج اپنے آپ کو جاننا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. روکو سارے کام, پہلے اپنے آپ کو جانو, پھر دوسرا کام شروع کرو. اپنوں کو جانو. بھئی جس کے لیے کما رہے ہو اس کو تو جانو, اس کو بھی نہیں جاننا. بھئی ایک باپ ہے وہ اگر 100 روپے کماتا ہے تو اپنے اوپر کتنا خرچ کرتا ہے آپ مجھے بتائیں. ایک ایوریج آدمی ہارڈلی کم ہی خرچ کرتا ہے, زیادہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے. اولاد اور فیملی اور بیوی بچوں پہ خرچ کرے گا, مگر جانتا نہیں ہے ان کو وہ نہیں جانتا. کما ان کے لیے رہا ہے, خوار ہو رہا ہے ان کے لیے, جانتا نہیں ہے ان کو. اور بعد میں پھر انہی کو بیمار کر دیتا ہے, انہی کا علاج کراتا رہتا ہے. یہ تو ہم کیسے اندھیر نگری چوپٹ راج میں جی رہے ہیں. تو یہ بہت ہی اس وقت ضرورت ہے کہ خوشخبری ہے لوگوں کے لیے کہ بھائی اب سارے کام کو روکیں, اپنے آپ کو جانیں, اور پھر اپنی کامیابی کا سفر شروع کریں. اس سے پہلے سٹاپ ایوری تھنگ. نہیں سر, ہم آپ کو دوبارہ بلا کے نا ایک الگ سے سیشنز بھی رکھیں گے, اس کی ویڈیوز بھی بنوائیں گے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا. اویئرنیس از نیسیسری. اور ہمارے پاکستانی جتنے بھی ہیں یہ تبھی گرو کریں گے جب وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے, اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کس چیز کے لیے ڈیزائن ہوئے ہیں اور کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. جب انہیں اپنی ٹائپ پتہ چلے گی, ان کے لیے بہت ایزیسٹ ہو جائے گا کسی بھی فیلڈ میں خود کو منوانا.
ہر ٹائپ کے لوگ سکسیزفل ہو سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ رائٹ ڈائریکشن، رائٹ طریقے سے اور رائٹ وے پہ اور رائٹ فیلڈ کو چوز کریں گے تو وہ پھر پیشنیٹ بھی ہوں گے، وہ تھکیں گے نہیں اپنے کام کو کرتے ہوئے. جس طرح سے آپ ENFP کے آپ کی ٹائپ ہیں تو آپ جب سے آپ نے پہچانا خود کو تو اس کے بعد سے آپ نے پیچھے مڑ کے آپ بقول آپ کے دیکھا ہی نہیں ہے. نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور آپ سمجھ گئے کہ what you are actually اور and who you are. تو پھر اس کے بعد یہ کہ اب ماشاء اللہ سے you are very happy as well. آپ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، گائیڈنس بھی دے رہے ہیں تھرو یو. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو آج دعائیں بھی دے رہے ہیں، ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اچیومنٹ ہے آپ کی. کہ یہ جب آپ نے بتایا کہ اپنی ویڈیوز میں بھی کہتے ہیں کہ یہ گفٹس ہوتی ہیں، پھر بلائنڈ ایریاز کو کور کیسے کیا جائے، ڈیولپمنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ تمام لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ کتنی ضروری ہوتی ہیں. ابھی تک آپ لوگ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں آپ کے لیے اس لیے ہیں کہ آپ کو انفارمیشنز ملیں، آپ کی نالج میں اضافہ ہو، تاکہ آپ صرف دیکھیں نہیں، اس پہ عمل بھی کریں. آپ لوگوں کو اسی لیے یہ جو بڑھتا ہوا پاکستان ہے اس کے تھرو اور ریحان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو نئی نئی اور اچھی پرسنالٹی سے کیوں ملوایا جا رہا ہے کہ تاکہ الگ الگ ٹاپک پہ جب ڈسکشن ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے نکھار سکتے ہیں. اچھا سر، آپ سے ایک آخری سوال اور اس کے بعد ایک اور سوال بھی ہوگا. آخری سوال تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی خواہش آپ کی ایسی ہے، خواہشات تو بہت سی ہوتی ہیں انسان کی، لیکن آپ کی کوئی ایسی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، جیسے 3 کوئی خواہشات کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ جو آپ سمجھتے ہیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ آج بتائیں تو ہم تمام لوگ جو سن رہے ہیں اور میں بھی آمین کہیں گے، نہ جانے کس کی دعا سے آمین کہنے سے آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے. انشاءاللہ. دیکھیں، انسان جتنے بھی دنیا میں انسان ہے نا، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے. جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے. ان سب کی خواہش ایک ہی ہونی چاہیے کہ ان کا رب ان سے ان کی زندگی میں راضی ہو جائے. آمین. ان کا رب ان سے ان کی زندگی میں بے شک. آمین. دیکھیں، 10 لوگوں کو اللہ نے یہ خوشخبری دنیا میں سنا دی جن کو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. بے شک. کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بتا دیا کہ میں راضی اللہ بہت سارے لوگوں سے ہیں، لیکن اللہ نے 10 کو دنیا میں بتایا کہ میں آپ سے راضی ہوں. ماشاءاللہ. تو بس سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ماشاءاللہ. اس سے بڑی کوئی سکسیس نہیں ہے دنیا میں انسان کی. تو اور یہ اگر مل گئی تو کوئی دوسری خواہش کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، دوسری خواہش یہ کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، زندگی میں کسی کی محتاجی نہ ہو، اور اللہ ہمیشہ دینے والا رکھے، لینے والا نہیں. اللہ ہمیشہ دینے والا رکھے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں، قسم خدا کی اتنے خزانے ہیں کہ اللہ دنیا کے سارے انسانوں کو ان کی من چاہی دے دیں تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہ آئے. اپنی شان کے حساب سے اللہ میں اتنی بھی کمی نہ آئے کہ اگر آپ سوئی کو پانی میں ڈالیں اور نکالیں تو ایک قطرہ کم ہو گیا. بے شک. تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی. تو ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے. آمین. ہمیں اللہ کے آگے رونا آ جائے، ہے نا. اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ سے ملنے کا یقین آ جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ملنے کا یقین آ جائے. زبردست. یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ راضی ہو جائے. آمین. اصل زندگی تو دیکھیں مرنے کے بعد ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. مسافر کے لیے ایک مسافر خانہ ہے، تھوڑے دیر رہنا ہے، کسی نے زیادہ رہنا ہے، کسی نے کم رہنا ہے. دیکھیں، اللہ نے سورہ یاسین میں کہا کہ ہم انسان کو جب بوڑھا کرتے ہیں تو اس کو بچپن جیسی حالت کر دیتے ہیں. تو اب سورہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تو اب اس کے آگے انسان کیا کر سکتا ہے؟ یعنی وہ کتنا جی لے گا، اور کتنا بھی جیے گا کمزوری میں ہی جیے گا نا. اپنی جوانی کیسے گزرتی ہے یہ آپ مجھ سے پوچھیں. 25 سال کے بعد تو ایسے سفر جاتا ہے. 25 سال اللہ نے جوانی کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ روز محشر 4 سوال ہیں. ایک سوال صرف جوانی کا ہے، جوانی کدھر گزاری اور کس طرح گزاری. تو آپ عمر لمبی کر لیں اپنی، یعنی لمبی عمر ہو جائے آپ کی، لیکن آپ بڑھاپے، آپ جوانی کو تو نہیں روک سکتے، وہ تو بڑھاپے میں کنورٹ ہوگی ہی ہوگی. اگر آپ لمبا جئیں گے تو بوڑھا جئیں گے، بڑھاپے میں ہی جئیں گے نا. تو دنیا تو رہنے کی جگہ
ہے نہیں. دنیا سے دل نہ لگائیں. یہاں کچھ بھی مل جائے وہ زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں رہتا. آپ صرف اسٹیو جابس، یہ جو ایپل کا بانی تھا، اس کے آخری الفاظ سنیں آپ. اس کی بڑی عبرتناک الفاظ ہیں. کہتا ہے ایک وقت تھا میرے پاس کھانے کو نہیں تھا، میں میلوں چلتا تھا ایک وقت کے کھانے کے لیے، میلوں چلتا تھا ایک وقت کے کھانے کے لیے، لیکن آج میں مر رہا ہوں تو میرے پاس دنیا کی ہر شے خریدنے کا پیسہ ہے، ہر شے خریدنے کا پیسہ ہے. اس وقت ایپل کمپنی کے پاس اتنی لیکوڈ کیش تھا جتنا امریکن گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا، لیکن کہتا ہے میں زندگی کے لمحے نہیں خرید سکتا، میں زندگی کے لمحے نہیں خرید سکتا. میں مر رہا ہوں اور میں اس کو نہیں روک سکتا. میں بستر پہ ہوں، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک جاوید چودھری صاحب آپ جانتی ہوں گی، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. میں حیران ہو گیا. یعنی بڑا اللہ نے بہت نوازا ہے ان کو ماشاءاللہ. ابھی میں ان سے ملا اسلام آباد میں، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھی خدا ہوتا تو آپ اس سے کیا مانگتے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. جی اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر اللہ آپ کا بھی اللہ ہوتا تو آپ اس سے کیا مانگتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان سے صحت مانگتا ہوں. سبحان اللہ. تو صحت اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسانوں کو دی، لیکن اور اللہ بالکل جی بولیں. مگر وہ صحت بھی دنیا میں وہ صحت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور ہیلتھ کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں وہ تو ہم تو بے قدرے ہو گئے نا، ہم تو قدردانی کر نہیں پاتے. اور شیکسپیئر بھی کہتے ہیں کہ زندگی ایک اسٹیج ہے اور ہم سب اپنا رول پلے کرتے ہیں اور چلے جانا ہے ہم نے. تو اپنے رب کو راضی کریں. بے شک. اور اپنے رب کو راضی کریں اور یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں جو بھی نیکی کر رہا ہوں یہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. دیکھیں شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ اس کو خوش کر دو، اس کو خوش کر دو. پہلے سے نیت کر لیں یا اللہ میں جو بھی اچھا کام مجھ سے ہو یہ صرف آپ کے لیے کیا. بے شک. ہاں، اور نیت کو پکا کر لیں تاکہ آپ کا مرنے کے بعد جو زندگی ہے نا اس کے لیے آپ کی خزانے تیار ہوتے رہیں. تو یہی ہماری خواہش ہونی چاہیے، یہی میری بھی خواہش ہے، اور بس اللہ کسی کا محتاج. آمین آمین. اچھا 3 سجیشن دے دیں پاکستان کو کیسے گرو کیا جا سکتا ہے لوگوں کو، ہمارے مطلب ملک کے لیے. کوئی بھی 3 سجیشن ہمارے ملک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں. محنت تو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ محنتی قوم ہیں، ہم لوگ محنت کر رہے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھی اخلاقیات ہیں. میں چونکہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھئی اس وقت اللہ نے ٹیکنالوجی بہت دے دی ہے ہمیں، ہے نا. محنت بھی آسان ہو گئی ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں جو ہے نا ایک سپر کمپیوٹر ہے. بے شک. یہ جو اینڈرائڈ فون ہے ایک سپر کمپیوٹر ہے. آپ اس سے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں اگر آپ کو آتا ہو، ہے نا. تو کمانا مگر آپ نے ہے، کمانا آپ نے ہے. اصل مشینری آپ ہے، اس کو پہچانیں، اپنے اوپر اپنے آپ کو جان لیں، پھر محنت شروع کریں. یہ میری ایک سجیشن ہے، ایک ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں سے. دیکھیں ایک وقت تھا جب اپنے آپ کو جاننا مشکل تھا، مگر اللہ نے آج اپنے آپ کو جاننا. دیکھیں جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی تھی قاسم علی شاہ صاحب کے یہاں میری، جب تک میں بہت ڈرتا تھا کہ لوگ پتہ نہیں میں لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکوں گا کہ نہیں، لوگ پتہ نہیں کوئی اور کیونکہ 17 سال میں کوئی آدمی آیا نہیں جو. اور آپ نے بتایا 4 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا پچھلے 5 مہینے میں. تو اب مجھے اتنا سکون ہے کہ بھئی آپ مجھ تک نہیں آ سکتے نہ آئیں، آپ میری فیس نہیں دے سکتے مت دیں. آپ ویڈیو تو فری میں ہے نا، ویڈیو دیکھ لیں. 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اسکولوں میں دکھائی جا رہی ہے. مجھے میسج آیا کہ بھئی ہم اسکول میں آپ کی ویڈیو دکھاتے ہیں ملٹی میڈیا پہ، اور سارے بچے اپنے آپ کو جان لیتے ہیں. اور پھر وہ اویئرنیس مل رہی ہے ان کو، اور رپورٹ لے لیتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ ٹائپ پتہ چل جائے تو رپورٹ لینا اتنا مشکل کام نہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ اپنے آپ کو جانیں. آپ کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، خزانے. ہر شخص میں خزانے چھپے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. بے شک. تو اپنے آپ کو جانیں اور ان خزانوں کو ایکسپلور کریں اور کسی کی محتاجی کے چکر سے نکلیں. آمین ثم آمین.
آپ یہ لوگ یہ جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے تھے، اتنی اچھی اچھی باتیں آج ڈاکٹر قمر حسن نے ہمیں بتائی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھیں، پہچانیں گے تو تب جا کے آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. آپ میں ویڈیو میں ہم ان کے یوٹیوب چینل کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ آپ ان کا یوٹیوب چینل بھی دیکھیں. ڈاکٹر قمر حسن کے نام سے آپ یوٹیوب پہ بھی لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آج کی جو اتنی زبردست گفتگو ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اویئر ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موٹیویشنس لیں. موٹیویشنس کبھی بھی مت لیں، انسپائرڈ ہو کے وہ کام کریں. جب آپ انسپریشنس لیتے ہیں تو پھر آپ سکسیزفل ہوتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے، پھر آپ پکے ہو جاتے ہیں، پھر آپ وہ کام کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. تو آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو ہوا ہے بڑھتا ہوا پاکستان، ڈاکٹر قمر حسن، تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے، اور ہم اپنے آپ کو گرو کریں گے تو ہمارا ملک گرو ہوگا. اور جو کچھ آج باتیں ڈاکٹر قمر حسن نے بتائی ہیں اس پہ عمل کیجئے. اپنی پرسنالٹی کو، اپنی ٹائپ کو پہچانیں تو لڑائی ختم ہی ہو جائے گی. یہ جو رولا ہے کہ آپس میں لڑنے پھڑنے کا، اور یہ جو پریشانی ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کے ہم اپنے آپ پہ خود ظلم کر رہے ہیں. ہم ایسی ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں جس کا ہم ڈیزائنڈ ہی نہیں ہوئے. تو جب ایک بچہ جس چیز کے لیے ڈیزائن ہوتا ہے، جیسے سنگاپور کی انہوں نے اگزامپل دی، تو اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ مہتاب خان تنولی کو اجازت دیجیے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اللہ بہت حافظ. شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.